اردو محبت چاہتی ہے، اس کو جتنی زیادہ محبت دیں گے یہ اتنی زیادہ آپ سے وفا کرے گی۔ تو اردو کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اردو کو ہم نے گھر کا سبجیکٹ سمجھا ہوا ہے۔ تو استاد کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار یہ ایک گائیڈنگ سٹار ہے، وہ صرف گائیڈنگ سٹار نہیں ہوتا آپ کا۔ ہمارے استاد محترم ہے ڈاکٹر مختار اعظمی صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب کے بھی استاد ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر فیاض ملک ہے اور پی ایچ ڈی اردو۔ انتہائی شکر گزار ہوں ڈاکٹر خالد محمود طاہر صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے بھی موقع دیا اپنے چینل پر۔ عزیز دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اردو سے ریلیٹڈ ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اردو کو کس حوالے سے ڈیفائن کیا جائے، کیونکہ ایک وسیع سبجیکٹ ہے۔ اور اگلی بات مجھے یہ کہتے ہوئے ذرا بھی نہ اس میں مبالغہ آ رہی ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کوئی شک شبہ کی گنجائش ہے کہ خالد صاحب خود اردو کا ایک بڑا نام ہے۔ حافظ آباد کے بڑے بڑے ناموں میں ایک نام خالد محمود طاہر بھی ہے۔ تو اردو کے حوالے سے میں بڑی دیر سے ایک شعر ضرور بولتا ہوتا ہوں، چلیں آج ان کے لیے ایک شعر ضرور بول جاؤں گا جاتے جاتے، کہ خالد صاحب کے چینل پر بات کرنا میرے لیے اعزاز کی بات اپنی جگہ، اور خالد صاحب کے سامنے بیٹھ کر اردو بولنا یا اردو کے حوالے سے بات کرنا کہ ساقی کو سکھا رہے ہیں آداب مہکشی، میکدے میں پھر رہے ہیں کچھ ایسے بھی سر پھرے۔ تو خالد صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں۔ خالد صاحب سے 98 سے میرے مراسم بھی ہیں، سن 98 سے ہم ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح دوستوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ مجھے ایم فل کی طرف لے کے آنے والے بھی خالد صاحب تھے، تو پھر ایم فل کی سیڑھی پہ انہوں نے مجھے قدم رکھوا دیا، تو پھر پی ایچ ڈی تک چلے۔ مہربانی ان کی، میرے دوستوں کی، میرے اساتذہ کی، میری فیملی کی۔ تو اردو کے حوالے سے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اردو کو ہم نے گھر کا سبجیکٹ سمجھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے گھر کی زبان ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو بابے ہیں یہ پنجابی بڑی ٹھیٹھ طریقے سے بولتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں۔ تو کیا وہ پنجابی لکھ لیتے ہیں؟ کیا وہ پنجابی کو اس طرح پڑھ لیتے ہیں؟ نہ وہ پڑھ پاتے ہیں نہ وہ لکھ پاتے ہیں۔ لیکن بول لینے سے کسی زبان کا ایک اور بات، وہ بندہ جو انگریزی بہت اچھے طریقے سے بول لیتا نا، ہم اسے کہتے ہیں بڑا نالج ہے یار اس بندے کے پاس۔ حقیقت ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ایک لینگویج ہے، ایک ٹرک ہے، ایک آرٹ ہے، اس نے اس پہ گرپ حاصل کر لی ہے۔ تو اردو کا بھی اسی طرح کا ہمارے گھروں میں اب اردو بولی جا رہی ہے، تو ہمارے بچے بھی بول رہے ہیں، ہماری نانیاں دادیاں بھی بول رہی ہیں۔ تو ایسے حالات میں کیا سمجھتے ہیں ہم؟ سمجھ لیں کہ اردو جو ہے وہ بڑی آسان ہو گئی ہے۔ نہیں، لکھ لینا بول لینا دونوں ہی ڈھیر سارے فرق میں ہوتے ہیں۔ جہاں تک اردو کی بات ہے تو استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو۔ استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ استاد کی ضرورت ہر معاشرے میں رہی ہے، ہر جگہ پر رہی ہے۔ اگر استاد کو ہم مائنس کریں گے نا معاشرے سے، تو معاشرہ منہ کے بل گرے گا، اور پھر وہی والی بات ہو جائے گی۔ میں چلتے چلتے ان کے چینل کی وساطت سے ایک بات ضرور کرتا جاؤں کہ وہ بچہ کہتا ہے جی بات تو ساری سمجھ آ گئی، بلکہ میں دو باتیں کر لیتا ہوں۔ ہمارے استاد محترم ہے ڈاکٹر مختار اعظمی صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب کے بھی استاد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک بچہ آیا، کہتا ہے سر میں نے ساری بات سمجھ لیا، بس مجھے نا یہ بیویوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو کہنے لگے کہ یار میں نے کہا اسے بیویوں پڑھ کے دیکھو، پھر شاید سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ تو اسی طرح میرے پاس بھی اسی طرح کا ایک آیا سلسلہ کہ سر یہ آخر میں یہ لکھا ہوا ہے رسید کے اینڈ پہ کہ تاکہ سندر ہے اور وہ وقت ضرورت کام آئے۔ تو پھر اسے یہی کہا گیا کہ یار سندر ہے کو چھوڑ کے نا سند رہے پڑھ کے دیکھو، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو استاد کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار یہ ایک گائیڈنگ سٹار ہے، وہ صرف گائیڈنگ سٹار نہیں ہوتا آپ کا، بلکہ اصل میں وہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ سٹار کیا کہ دور کر دیا، اس کو دور نہ کریں، اسے جتنا زیادہ قریب رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کا بینیفٹ ہے۔ رہ گئی اردو کی بات، ہم اپنے سبجیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ تو
کہاں کہاں مسائل آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح میں آتا ہے۔ سیاق و سباق کو آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ سیاق و سباق کہتے کسے ہیں۔ دو اقسام ہوتی ہیں اس کی، ایک اجمالی ہوتا ہے، ایک مثالی ہوتا ہے۔ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ سیاق و سباق کے اندر پورے کا پورا خلاصہ لکھ کے آ جاتے ہیں۔ بھائی 3 نمبر کے لیے اس نے کہا تھا آپ کو وہ 8 سے 12 کی طارے ہونا ہے جسٹ۔ اس کے علاوہ پھر آپ کی تشریحات آ جاتی ہیں۔ ہاں وہ جو آپ نے ایک پیراگراف یا اقتباس دیا ہوا ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا، اس کو چھوڑ دیں، باقی سارے کے سارے کو کرتے چلے جائیں، لیکن نچوڑ کے لیمو کی طرح اس کا رس نکال لیں، اور رس نکال کے وہ جو تھوڑا سا رس ہے نا وہ اصل ہے۔ تشریحات اگر آپ کرتے ہیں تو تشریح شرح سے ہے، بات کو کھولنا، بیان کرنا، واضح کر دینا۔ اس میں آپ کو کوئی شعر، کسی قسم کی کوئی آیت کا ترجمہ ہے، حدیث ہے یا کوٹیشن ہے، وہ اس کے اندر ایڈ کریں۔ اب اس میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں، خلاصہ لکھ کے آ جاتے ہیں۔ خلاصہ نہ لکھیں، اس کو فوکس کریں اتنے سے ایریے کو کہ اس کو آپ نے کس انداز میں سمجھا، اسی کو بات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اگر شعر کی تشریح کے حوالے سے کبھی بھی یہ مت خیال کیجئے کہ شاعر نے اس وقت جو لکھا تھا اس کی کیا کنڈیشن تھی۔ مجھے تو سمجھ یہی آتا ہے، جس وقت آپ لکھ رہے ہیں اس کی تشریح تو آپ اس وقت اپنے آپ کو فیل کریں کہ آپ پر وہ کیا کیفیات نازل کر رہا ہے۔ جو آپ پر کیفیات نازل ہو رہی ہیں وہی لکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ شاعر کس دور میں بیٹھا تھا اور کیا لکھ رہا تھا ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہماری اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ اس نے ایسا کہا ہے اور یہ ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو آپ نے سوچا ہے وہی اس کی اصل تشریحات ہوتی ہیں۔ سیکنڈ ایئر میں میرا خیال ہے کہ مضمون میں زیادہ مسائل آ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم مضمون کے عنوان کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایک مثال دے دیتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو بچے سارے کا سارا وہ کربلا کا واقعہ لکھ کے آ جاتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ لکھنے سے وہ نمبر تو نہیں ملتے۔ ہمارے اپنے دوست ہیں جو نمبر کاٹ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ ہے اس آیت کو سمجھ لیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، یا ہر آسانی کے لیے ایک بڑی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس قربانی پہ آپ بات کریں گے تب جا کے ہم اصل میں اس کو سمجھ پاتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اردو میں نمبر لینا جہاں بہت آسان سمجھ لیا جاتا ہے وہاں بہت مشکل بھی ہے، لیکن ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں بہت مشکل سمجھ لیا جاتا ہے وہاں آسان بھی ہے۔ اردو محبت چاہتی ہے، اس کو جتنی زیادہ محبت دیں گے یہ اتنی زیادہ آپ سے وفا کرے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔